سورة الکہف کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور خاص طور پہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آباء کے پاس، کبرت کلمتن، بہت بڑا اور بھاری کلمہ ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، ان یقولون الا کذبا، کچھ نہیں کہہ رہے یہ لوگ سوائے جھوٹ کے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، پس کیا آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے افسوس کرتے ہوئے، انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ بھی زمین پر، زینۃ اللہ، اس کی خوبصورتی کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم یہ جانچیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم بنا دینے والے ہیں جو کچھ بھی زمین پر ہے اس سب کو سعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان۔ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا، تو میں نے اس کتاب کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے عبد اور اپنے بندے پر اس لیے نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو سخت پکڑ سے ڈرائے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے آیا ہے، جو انسان اس کے پیغام کو مان کر چلتے ہیں ان کے لیے مبشر اور بشارات لے کر آیا ہے، اور جو اس کے پیغام کو ٹھکرا کر اس کے مقابلہ کر کے چلتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم ایک وارننگ لے کر آیا ہے، تنبیہ لے کر آیا ہے، ان کے لیے نذیر ہے، ان کو خبردار اور آگاہ کرتا ہے اللہ کی سخت ترین پکڑ سے۔ خاص طور پہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، تمام اولیاء امت کا یہی عقیدہ، اور یہی عقیدہ پاکیزہ اور صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کسی قسم کی بھی کوئی اولاد نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ اولاد کا محتاج ہی نہیں ہے،
لیکن بہت ساری انسانیت ایسی بھی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے لیے اولاد کی قائل ہے، جن میں سب سے پہلے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہودیوں کا ایک طبقہ ہے، عزیری طبقہ، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اہل مکہ میں بہت سارے لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اوتار کے قائل ہیں کہ اللہ کسی نہ کسی بندے کے اندر حلول کر کے اتر آتا ہے، وہ اس بندے کو اللہ کا اوتار مانتے ہیں۔ اسی طرح بعض جاہل قسم کے صوفی اور مسلمانوں میں بھی ایسا عقیدہ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی شکل میں دنیا کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا، بیٹی قرار دینا، اوتار قرار دینا، اللہ کا ایسے کسی میں حلول کر کے آ جانا کہ وہ اللہ بن جائے، یہ جیسے بھی عقیدے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ان سب کو ان عقیدوں سے بھی خبردار کرو۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، خاص طور پہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کوئی اولاد بنا لی، حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا، بنایا، تراشا، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے آباء کے پاس کوئی علم ہے، یعنی نہ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل ہے، نہ عقیدہ بنانے والے، کیونکہ عام طور پہ ایسے عقیدے کے قائل افراد سے جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہمارے بڑوں کا یہی عقیدہ تھا، ہمارے بڑوں کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ان کے بڑوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، سوائے اٹکل، سوائے اندازوں کے، سوائے تخمینوں کے، سوائے خام خواہ کی باتوں کے کوئی حقیقی علم نہیں، کوئی حقیقی دلیل نہیں، بلکہ فرمائے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو کلمہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے ادا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا اور بہت بھاری کلمہ ہے، بہت خطرناک کلمہ ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کا کہنا، اللہ کے لیے اولاد کا ماننا، یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم میں، آگے آپ پڑھیں گے، تکاد السماوات کے قریب ہے آسمان گر پڑے، وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اولاد ہے۔ اس قدر خطرناک اور خوفناک عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فضل اور عنایت نہ ہوتا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حق میں دعائیں نہ ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی خوفناک، غلط اور خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان گر پڑتا، اس کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی، اس کی وجہ سے پہاڑ دہل جاتے اور پھٹ جاتے۔ اس قدر خوفناک بات کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے، وہ ان سب رشتوں سے بالکل پاک اور وراء الورا ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یقولون الا کذبا، یہ کچھ نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے، یہ محض جھوٹ ہے۔ اب دنیا کو تو کہتے ہیں ہم سچے انسان ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی، ہم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ سب سے بڑی جھوٹی بات عقیدہ ابنیت ہے، عقیدہ تثلیث ہے، تین خداؤں کا قائل ہونا اور اللہ کے لیے بیٹے کا قائل ہونا، سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا فراڈ یہ ہے۔
اللہ پاک جس کو کہہ رہے ہیں یقولون الا کذبا، کچھ نہیں بول رہے یہ سوائے جھوٹ کے، یہ نرا جھوٹ ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے لوث سمجھاتے، کوئی غرض نہیں تھی اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لالچ نہیں تھا، صرف اور صرف ان کے لیے آپ گھلتے، اور اس قدر فکر تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک اس غم اور فکر میں ایسے کھولتا تھا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہو اس کی آواز آتی، اس طرح آپ کا سینہ مبارک کھولتا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ میرے بھائیو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سچی ذات ہو اور درد مند ذات ہو، فکر مند ذات ہو، اور ایک ایک کے پیچھے بھاگنے اور پھرنے والے ہوں اور سمجھانے والے ہوں اور قائل کرنے والے ہوں، اور پھر بھی لوگ مان کر نہ دیں تو دل کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے، کس قدر دکھی ہوتا ہے۔ آج ہمیں پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں، لوگ مان کیوں نہیں رہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں صحیح اور سچی اور کھری بات کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو بغیر وجہ کے اس کی تردید کر دے، نہ مانے، اس کو کس قدر ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور لیکن جس قدر درد اور فکر اور غم اور کڑن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ طاہر میں تھا، وہ کسی اور کے سینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر آپ کڑتے اور اس قدر آپ بے چین ہوتے کہ اللہ پاک کو تسلی دینا پڑتی، حالانکہ اللہ کا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آیا سب پہنچا دیں۔ آپ نے اس کے پہنچانے میں اس قدر تگ و دو کی ہے کہ اللہ کو تسلی دینا پڑی، اللہ پاک کو یہ کہنا پڑا اللہ اے میرے محبوب ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان کے غم میں اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، فکر ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، آپ کے دل میں غم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، لیکن یہ دنیا میں نے بنائی ایسی ہے، اس کی زینت اور خوبصورتی اختلاف کے ساتھ ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور ساری کی ساری ہی اختلاف والی، کہیں رات کا اندھیرا ہے تو کہیں دن کا اجالا ہے، کہیں غم ہے تو کہیں خوشی ہے، کہیں ہنسنے والے ہیں تو کہیں رونے والے ہیں، اور کسی جگہ پہ شادیانے بج رہے ہیں، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں اللہ پاک نے مختلف دنیا کے اندر رنگ بسائے، مختلف زبانیں رکھی، مختلف قسم کے مزاج رکھے ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، ان کے مزاج نہیں ملتے، ان کی شکلیں نہیں ملتی، ان کی آوازیں نہیں ملتی، ان کے بولنے کے چلنے کے انداز نہیں ملتے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب اس دنیا کی زندگی کی زینت ہی اختلاف کے ساتھ ہے، لہذا اگر کچھ لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، تمام تر فکر مندی اور درد مندی کے باوجود وہ انکار کر رہے اور بغیر دلیل کے انکار کر رہے، تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں؟ کیا آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے اسفاً افسوس کرتے ہوئے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس کتاب اور اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ کوئی مان جائے تو اس کی مرضی، وہ آپ کا ساتھی ہوگا، جنت میں جائے گا، اللہ کے مہمان خانے میں جائے گا۔ نہیں مانتا آپ کا دشمن سمجھا جائے گا اور اللہ کے جیل خانے میں جائے گا، وہ جائے جدھر جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے غم کرتے ہوئے ہلاک نہ کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا ہے یہ سب زمین کی زیب و زینت ہے، صرف یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ڈیزائن ہے، خوبصورتی کی شکلیں ہیں۔ اصل خوبصورتیاں اور اصل زینت اللہ نے ساری وہ جنت کے اندر رکھی ہے، اور ان کے لیے رکھی ہے جو آپ کی مان کر چلیں گے،
جو میرے محبوب آپ کی اتباع کرتے ہوئے چلیں گے ان کے لیے رکھی ہے۔ یہ دنیا تو ایسے زیب و زینت ہے صرف، اور اس کے زینت بنانے کا مقصد لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ آزمائیں۔ اللہ پاک کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے آ جائے أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے بہترین خوبصورت حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اور بھی کئی جگہوں پر عمل کا ذکر کیا ہے، تو کسی جگہ بھی اللہ نے عمل کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا، کثیر عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا مجھے خوبصورت عمل چاہیے۔ صرف ذکر کے متعلق فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ باقی تمام اعمال کے متعلق فرمایا مجھے عمل کا حسن چاہیے، کثرت نہیں چاہیے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اعمال کو گنیں گے نہیں، اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے۔ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، حج کتنے ہیں، عمرے کتنے ہیں، تبلیغ کتنی ہے، جہاد کتنا ہے، کتنے سال پڑھایا ہے، یہ نہیں گنا جائے گا، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے عمل کا وزن کتنا ہے، اس کے عمل کے اندر بوجھ کتنا ہے، ثقل کتنا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں عمل کے اندر جو بوجھ اور ثقل پیدا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر ایک ایمان، ایمان ہو تو عمل میں بوجھ ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل کے اندر وزن ہوگا، ورنہ وہ عمل پھس پھسا اور بیکار ہوگا۔ بہت سارے کافر ہیں، وہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اچھے دنیاوی اعمال اچھے کر جاتے ہیں، لیکن عمل چونکہ ایمان نہیں، ان کے عمل کا قیامت کے دن میزان عمل میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اخلاص۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایمان ہوگا تو اخلاص ہوگا، اور اخلاص ہوگا تو ایمان ہوگا، اور اگر ان میں سے ایک چیز میں کمی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے تو اخلاص میں کمی ہے۔ کیونکہ اخلاص کا مقصد کیا ہے کہ ہر عمل کریں صرف کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو جتنا بندے کے اندر اللہ کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے عمل کے اندر اخلاص بھی ہوگا۔ اور جب بندہ کرتا ہے عمل کسی کو دکھانے کے لیے، نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوے کے لیے، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، وہ دنیا سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے یار میں نے اتنا اچھا عمل کیا، میری حوصلہ افزائی تو کسی نے کی نہیں، مجھے شاباش تو کسی نے دی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ عمل شاباش لینے کے لیے کیا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ ہاں کوئی شاباش دے دے، حوصلہ افزائی کر دے تو اس پہ خوش ہو جانا اچھی چیز ہے کہ اللہ پاک میرے عمل کو ضرور قبول کریں گے، لیکن نیت یہ ہونا کہ مجھے شاباش ملے، میری حوصلہ افزائی ہو، میری نیم پلیٹ لگیں اور میرے بورڈ لگیں، یہ میرے بھائیوں اپنے عمل کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ عمل کا وزن ختم ہو گیا، حسن ختم ہو گیا۔ اور تیسرا جس چیز سے عمل کا حسن پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ عمل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر عمل کا طریقہ صحیح نہیں تو میرے بھائیوں جتنا مرضی اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک وہ بالکل قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی بہت اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، بہت اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے، حسن نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ فجر کی 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تمام تر شرائط ہونے کے باوجود یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ایک آدمی پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور شرائط و آداب کا پورا خیال کر کے میدان عرفات میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن 9 ذی الحج کو کھڑا نہیں ہوتا،
جس دن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھڑے ہوئے، وہ پورا سال بھی کھڑا رہے، اس پہ رحمت کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑے گا۔ حالانکہ عرفات کے دن میدان عرفات میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت اتر رہی ہوتی، لیکن یہ کیوں محروم رہے گا کہ طریقہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ تو عمل کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایمان ہو، اخلاص ہو، طریقہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اس لیے جتنی بدعات ہیں، رسوم و رواجات ہیں، جتنے بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، ان کی میزان عمل کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں کہ یہ سارے اعمال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ بندہ عرس منائے، جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ بندہ تیجا چالیہ کرے، لیکن چونکہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے ہاں اس کی رتی بھر کی بھی حیثیت نہیں۔ عمل وہی قبول ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس میں حسن پیدا ہو۔ کثرت کے اعتبار سے میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان زندگی میں بہت سارے کر سکتا ہے۔ کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا۔ ایسے بھی صحابہ ہیں جن کو حج کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اور یہاں ماشاءاللہ اس مجمع میں ایک سے زائد حج کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ تو اب گنتی کو دیکھا جائے تو گنتی کے اعتبار سے تو آج کتنے ہی لوگ بڑھ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں گنتی نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا کیا جائے گا عمل میں حسن کتنا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، صحابہ چندہ دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، آدھا سامان لے کر آ گئے، اور وہ آدھا سامان واقعی آدھا سامان تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لائے، لیکن وہ سارا سامان کتنا تھا؟ ایک اتنی سی پوٹلی تھی جس کو بغل میں دبا کے لے۔ اب گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو بکر کسی طرح بھی عمر کے قریب آنے کے لیے نہیں ہے، وہ پاس بھی نہیں ہے اس کے، بہت زیادہ مال تھا حضرت عمر کا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں شاید یہی وہ موقع تھا جس پہ میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ نے بھی میزان بدل دیا، یہ نہیں پوچھا لے کے کیا آئے ہو، یہ پوچھ لیا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے، گھر کیا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے محبوب آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ آیا۔ ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب سارے ہی لے آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر چھوڑ آیا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مقام ہوتے ہیں جہاں پہ انسان وہ اپنے مرتبے اور مقام کو بڑھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی حسن عمل دیکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان عمل کے اندر سب سے بہترین عمل اور سب سے وزنی عمل، سب سے بوجھ والا بھاری عمل جو ہوگا وہ فرمایا اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ تہجد نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ بڑی ان کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن اچھا اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے دار صاحب، تہجد گزار صاحب، وہ ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سے مسکرا کے مل لینا، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، اپنے چہرے پہ بل ڈالے بغیر مل لینا، جتنا مرضی انسان تھکا ہو بشاشت والی شکل بنا کے اس سے مل لینا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج میرے بھائیوں اس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، ذرا سی کسی کے ساتھ ہماری عداوت ہو جاتی ہے منہ موڑ لیتے ہیں اس سے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اخلاق ہیں سارے ہی اچھے اخلاق ہیں۔ آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، وعدہ کی پاسداری کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وفا کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
سخاوت کیسی تھی، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں اور ہمیں یہ سارے اخلاق سیکھنے بھی چاہیے، اپنانے بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ اچھا عمل کون سا ہے۔ باقی یہ دنیا ہے، کسی کو کم مل گئی، کسی کو زیادہ مل گئی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا لجاعلون ما علیہا، زمین پہ جو کچھ ہے، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی ملیں اور فیکٹریاں اور جو کچھ کسی کا بنا ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو سعیداً جرزا، چٹیل میدان بنا دیں گے، سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ جو انسان مر گیا اس کا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اس کے لیے تو قبر بن گئی چٹیل میدان۔ اور اگر کوئی انسان قیامت تک بھی جیتا رہا تو قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، سارے ہی چٹیل میدان بن جائے گا۔ ساری زمین، آپ نے فرمایا اسی زمین کو میدے کی روٹی کی طرح پھیلا دیا جائے گا، اس کے نشیب و فراز سب ختم ہو جائیں گے اور اسی زمین، ساری زمین کے اوپر حشر برپا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی اونچ نیچ، عروج و زوال اور یہ نشیب و فراز یہ سب عارضی، یہاں کا دکھ، یہاں کی بیماری، یہاں کا سکھ، یہاں کی خوشی، سب کچھ عارضی ہے۔ اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی۔ اس کو سامنے رکھ کے اپنے عقیدے کو بھی پاک کریں، اپنے اعمال کو بھی پاک کریں، اپنے اخلاق کو بھی پاک کریں، اپنے مال کو بھی پاکیزہ بنائیں۔ ہر چیز ہماری پاک ہوگی تو اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے، کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم